اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حاضرین کرام اور ناظرین اعظام، تکمیل ایمان کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہونا ضروری ہے، شرط ہے۔ اپنی جان، مال، دولت، بلکہ ہم سے جتنے بھی ریلیٹو چیزیں ہیں ان ساری چیزوں سے سب سے زیادہ محبت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک نہیں ہو جائے گی، جب تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کی شرط اول ہے، اگر اس میں خامی ہو تو سب چیز نامکمل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چیز کی محبت مغلوب ہو گئی آپ کی محبت کے سامنے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ میری ذات کی محبت تھوڑا زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہے۔ تھوڑے وقفے کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جائزہ لیا، پھر تھوڑے وقفے کے بعد بولے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحابہ کرام کے رگ و ریشے کے اندر جذب تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں، محبت میں، شیفتگی میں وہ لوگ سر سے لے کر پاؤں تک پورے طور پر ڈوبے ہوئے تھے، غرق تھے۔ کوئی بھی ایسے صحابی نہیں تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت نہ کرتا ہو۔ سب کے لیے اپنی ہر چیز سے زیادہ عزیز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور مرد ہی نہیں عورتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ چنانچہ ایسے ایسے واقعات سے سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہوئی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ جب کفار مکہ نے اسے قتل کرنا چاہا تو اس وقت انہوں نے پوچھا تھا اے خبیب، کیا تمہاری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، نعوذ باللہ من ذالک، اور تم اپنے بال بچوں میں عیش و عشرت سے رہتے، خوش و خرم رہتے، تو کیا تمہیں یہ پسند تھا؟ تو انہوں نے کہا میری جان کے صدقے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک میں، قدم مبارک میں ایک کانٹا بھی چبھے، مجھے یہ پسند نہیں۔ حضرت عروہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صلح حدیبیہ کے وقت گئے تھے۔ اس وقت وہ مومن نہیں ہوئے تھے، ایمان نہیں لائے تھے، جب وہ کفر پر تھے۔ صلح حدیبیہ کے وقت کفار نے اپنا ایلچی بنا کر ان کے پاس بھیجا تھا، چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور ان کے ساتھیوں کے ہر اعمال کو بغور معائنہ کیا، مشاہدہ کیا۔ چنانچہ جب وہ دیکھ کر کے ان ساری چیزوں کو آئے تو کفار مکہ سے کہا کہ میں نے ایسے شیدائی اور ایسے شیفتگی کرنے والے، ایسے عشق کرنے والے، ایسے محبت کرنے والے کسی ساتھی کو نہیں دیکھا جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو دیکھا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے یہاں میں گیا ہوں، لیکن ان کے لوگوں کو میں نے اس طرح سے محبت کرتے نہیں دیکھا جو اصحاب رسول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ وہ تھوکتے بھی ہیں تو وہ تھوک زمین پر نہیں گرتا بلکہ کسی کے ہاتھ میں گرتا ہے، اور وہ اپنے بدن پر اسے مل لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی زمین پر نہیں گرتا، وہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور اس کو اپنے بدن پر ملتے ہیں۔ تو عروہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، فتح مکہ کے وقت ایمان لائے، انہوں نے مشاہدہ کر کے بتایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، اندازہ لگتا ہے کہ صحابہ کرام اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرنے والے تھے۔ صحابہ کرام تو ایسے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے کیا بلکہ اشارہ بھی پا لیتے تھے، تو مطلب تو سمجھنا دور میں ہے، بعد میں ہے، لیکن اشارہ پا کر کے بھی
وہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ چنانچہ واقعات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے تو ایک صحابی، انصاری صحابی کا گھر دیکھا جو انہوں نے گھر پہ قبہ بنا لیا تھا، گنبد کے جیسا بنا لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ تو لوگوں نے بتایا فلاں صحابی کا ہے۔ چنانچہ جب وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سلام انہوں نے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض کیا، اپنے چہرے کو ہٹا لیا، پھر دوبارہ سلام کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو وہ صحابی دوسروں سے پوچھے کیا بات ہے کہ آج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو بدلا ہوا دیکھ رہا ہوں، آپ اعراض فرما رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گھر کے پاس سے گزرے تھے، آپ کے گھر کا تذکرہ کیا تھا کہ یہ قبہ والا گھر کن کا ہے، لوگوں نے بتا دیا تھا کہ وہ تمہارا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے ناراض ہوں۔ یہ اشارہ تھا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت طور پر نہیں بتایا تھا، صراحتاً نہیں بتلایا تھا، لیکن یہ اشارہ پا کر ہی انہوں نے سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے تعمیر سے ناراض ہیں۔ گئے اور پھر پورے زمین دوز کر دیے، اس قبے کو بالکل گرا دیے، اور آ کر کے بتلایا بھی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی خوشی کے لیے اپنے گھر کو تباہ کر دیا، ان کو زمین دوز کر دیا، اس قبے کو گرا دیا۔ بلکہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ اس طرف سے گزر ہوا تو خود دیکھا تو فرمایا اس جگہ تو کبھی قبہ ہوا کرتا تھا، یہ قبہ کہاں گیا؟ لوگوں نے کہا کہ وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعراض کو دیکھا تھا اور انہوں نے برداشت نہیں کیا اور آپ کا اشارہ سمجھ گیا وہ، اور پھر اس قبے کو زمین دوز کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہنے لگے ہر تعمیر یہ بربادی کا سبب ہوتا ہے، ہلاکت کا سبب ہوتا ہے۔ تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صراحتاً کوئی حکم نہیں دیا تھا کہ تم گھر کو گرا دو، لیکن اس کے دل پر چوٹ پڑی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعراض کا، اپنے محبوب کے چہرے کو پھرا ہوا دیکھا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف نظر نہیں کر رہے ہیں، توجہ نہیں کر رہے ہیں، ہمارے سلام کا جواب نہیں دے رہے ہیں۔ ایک عاشق کے دل میں اس سے بڑھ کر کوئی مار نہیں ہو سکتا، وہ اس چیز کا حامل ہی نہیں کہ وہ اس کو برداشت کر سکے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ وہ کسم کے رنگے ہوئے کپڑے یعنی گلابی کلر کا کپڑا پہن کر کے آ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یہ کیا پہن رکھے ہو؟ انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں ہے، گئے گھر اور وہاں چولہا جلا ہوا تھا، اس کپڑے کو اتارا اور چولہے کے اندر ڈال دیا۔ پھر دوبارہ جب آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ وہ کپڑا جو پہنے ہوئے تھے وہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کپڑے کو آگ میں جلا دیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ان کو جلا کیوں دیا؟ یہ کپڑا اپنی عورتوں کو، اپنی خواتین کو کیوں نہیں دے دیا؟ وہ اس کے لیے جائز تھا، وہ اس کے لیے اچھا تھا، لیکن ایک عاشق کے دل پر جب چوٹ پڑتی ہے وہ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں پاتا اور پھر اس کے لیے جواز کا کوئی راستہ نکل ہی نہیں پاتا، وہ اس طرف ذہن کو مبذول ہی نہیں کرتا کہ یہ جواز کی بھی کوئی صورت۔ ہاں ہم لوگ ہوتے تو جواز کی کوئی صورت نکال لیتے تھے، لیکن وہ عاشق رسول، وہ سچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوبا ہوا، وہ دوسرے جواز کی صورت دیکھا ہی نہیں، بلکہ وہ تو یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کپڑا پسند نہیں، بس جلا دیا۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، لوگ بہت سارے کھڑے تھے، اسی اسنے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے، ابھی وہ گیٹ ہی پر تھے، اندر آئے بھی نہیں تھے جہاں چپل جوتے کھولتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہوئے لوگوں کو کہا بیٹھ جاؤ، چنانچہ وہ آواز ان کو اس گیٹ پر پہنچی، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ، بلکہ جو اندر کھڑے تھے ان کو کہا تھا،
تو پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کان میں آپ کی آواز یہاں آئی تھی، میری مجال نہیں تھی کہ میں اس سے ایک قدم بھی آگے بڑھ سکوں، آپ کا حکم جہاں ملا میں وہیں بیٹھ گیا۔ تو دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا جاں چھڑکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی کتنی اطاعت کرتے تھے اور کتنا عشق رکھتے تھے۔ اس طرح سے یہ عشق اور جانثاری صرف مردوں ہی میں نہیں تھی بلکہ عورتوں کے اندر بھی تھی۔ چنانچہ ایک واقعہ آتا ہے حدیث کی کتاب میں کہ ایک صحابی تھے جن کا نام بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو بہت ہی بدصورت تھے اور بدصورتی میں اس کی مثال دی جاتی تھی، ضرب المثل تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ مسجد میں مغموم اور محزون بیٹھے ہوئے اور ان کے چہرے سے حزن اور تعصب ٹپک رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے اسلمی کیا بات ہے، میں تم کو رنجیدہ دیکھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری بدصورتی کی وجہ سے کوئی اپنی لڑکی دینے کو تیار نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم جاؤ اور عرب کی جو بہترین خوبصورت لڑکی ہے تم اسے پسند کرو، میں تمہاری شادی ان سے کرا دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم پر اس طرح کا کہہ کر کے مصیبت نہ بنائے، کوئی ہم کو لڑکی دے گا نہیں، کوئی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ امیر ترین اور خوبصورت ترین خاتون سے، لڑکی سے تمہاری شادی کرا دوں گا۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، وہ گئے، معلوم کیا لوگوں سے، تو پتہ چلا کہ فلاں قبیلے کی سردار کی بیٹی بڑی خوبصورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آ کر کے بتلائے، خبر دی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں قبیلے کی سردار کی بیٹی نہایت خوبرو ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا، جاؤ میرا یہ پیغام ان کو کہہ دو کہ میں ان کی بیٹی کا نکاح تمہارے سے کر دیا۔ چنانچہ وہ بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اور ان سے ملے، علیک سلیک ہوئی، خیر خیریت معلوم کیے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان کو سنایا۔ تو وہ یہ پیغام سن کر کے برانگیختہ ہو گیا اور ان کی بدصورتی کی طرف ان کی نگاہ گئی اور کہنے لگا، غصے میں ان کو ڈانٹنے اور ڈپٹنے لگا اور پھر ان کو بڑی رسوا کر کے اس کو ذلیل کر کے وہاں سے بھگا دیا۔ جب یہ زور زور سے بول رہے تھے، ان کی بیٹی بھی سن رہی تھی، جب وہ چلے گئے تو بیٹی اپنے ابو کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ کون شخص تھا اور آپ ان کو کیوں ڈانٹ رہے تھے، کیا بات تھی؟ تو وہ کہنے لگا کہ بیٹی یہ بریدہ اسلمی کو تم جانتی ہو؟ کہا ہاں جانتی ہوں، وہ عرب کا بدصورت اور کالا کلوٹا شخص ہے جس کی مثالیں دی جاتی ہے بدصورتی کے اندر۔ کہا وہی شخص آیا تھا تمہارا پیغام لے کر نکاح کا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے آپ کی لڑکی سے نکاح کے لیے۔ تو وہ لڑکی بڑی سمجھدار تھی اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں، محبت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ چنانچہ وہ کہنے لگی، ابو جان کو سمجھانے لگی کہ غور کر ابا، نہ اس کے رنگ کالے کو دیکھ، میں یہ کہتی ہوں کہ اس کے بھیجنے والے کو دیکھ۔ میں نے یہ مانا کہ کالا رنگ حسن میں بھی ماند ہے، بھیجنے والا تو ابا جان 14ویں کا چاند ہے۔ آپ اس کے کالے رنگ کی طرف نہ دیکھیے بلکہ بھیجنے والے کو دیکھیے کہ کن کا بھیجا ہوا ہے وہ۔ چنانچہ اپنے ابو کو سمجھائے اور پھر بولیں کہ جائیے آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کر کے اپنی غلطی کی معافی مانگیے اور یہ کہیے کہ میں راضی ہوں۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور پھر اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو دیکھیے شادی زندگی میں ایک بار ہوتی ہے اور اپنی خواہشات، اپنے جذبات، ہر چیز کی قربانی اس خاتون نے دے دی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خاطر۔ شاید اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ہوتا اور اس کا پیغام اس طرح سے دوسرے طریقے سے آتا تو وہ بھی اسے قبول نہیں کرتی، لیکن جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آیا ہے تو انہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو، سب کو قربان کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خاطر۔ تو ایسی محبت
صحابہ کرام اور صحابیات اعظام سب کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ کوئی ایسے صحابی نہیں تھے جن کے دل کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز سے زیادہ محبت نہ ہو۔ اور جو شخص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں شکوک و شبہات کرتا تھا یا ان کے حکم سے روگردانی کرتا تھا تو اسے بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ ایک واقعہ تفسیر کی کتاب میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک مسلمان جو بظاہر مسلمان تھا لیکن اندر سے منافق تھا، ان کا ایک جھگڑا ہو گیا یہودی سے، اور وہ یہودی اور مسلمان دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے لیے آئے۔ مسلمان تو راضی نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ فیصلہ کرنے کے لیے جائیں، کیونکہ وہ منافق تھا۔ اگر مسلمان رہتا تو فوراً راضی ہو جاتا تھا، لیکن چونکہ بظاہر وہ مسلمان تھا لیکن اندر سے منافقت تھی، اس لیے وہ چاہ رہا تھا کہ منافق کا سردار جو ہے اس کے پاس ہمارا فیصلہ ہو۔ لیکن یہودی چاہ رہا تھا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ ہو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حق فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے اور دونوں نے اپنا معاملہ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے بارے میں فیصلہ سنایا کہ یہ چیز ان کی ہے۔ جب فیصلہ ہو گیا تو پھر اس مسلمان جو بظاہر مسلمان تھا اور اندر سے منافق تھا، وہ فیصلے پر راضی نہیں ہوا اور باہر آ کے کہنے لگا کہ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی بازی میں ہوتے ہیں اور فیصلہ کبھی برعکس ہو جاتا ہے، الٹا ہو جاتا ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ چلو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے۔ وہ یہ سوچ کر کے بولا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفر کے خلاف بڑے سخت ہیں، اور وہ جب یہودی کو دیکھیں گے تو اس کے خلاف فیصلہ کریں گے، اور مجھے جب دیکھیں گے تو میرے حق میں فیصلہ کریں گے۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ میں بظاہر مسلمان ہوں، لہٰذا میرے حق میں فیصلہ ہوگا۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے پوچھا، اور یہودی نے سب چیز پہلے ہی بتلا دیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ہو کر آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ ہمارے حق میں سنا دیا۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، کہا ٹھہرو، ابھی میں آتا ہوں۔ اندر گئے اور پھر اندر سے ننگی تلوار لے کے آئے، اور پھر اس منافق شخص کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، ان کو یہ کہتے ہوئے اس کا سر قلم کر دیا کہ جو ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہ مانے اس کے لیے میرا فیصلہ یہ ہے۔ تو جو شکوک و شبہات بھی کرتا تھا محبت کے اندر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف کرتا تھا، تو صحابہ اس کے بھی برداشت نہیں کرتے تھے، جس کے بارے میں قرآن میں سورہ نساء کے اندر یہ سب باتیں بھی نازل ہوئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کے فرمودات پر ہم سب کو چلنے والا بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔